السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر HD۔ آج کی ویڈیو طلوع ہوتے سورج کی سرزمین جاپان کے بارے میں ہے، جو براعظم ایشیا میں واقع ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ جاپان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کے باعث ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں۔ جاپان براعظم ایشیا کے انتہائی مشرق میں شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے 4 بڑے اور بے شمار چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا جزیرہ ہونشے ہے، جو دنیا کا 7واں سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہوکائیڈو، شیکوکو اور کیوسو جاپان کے بڑے جزائر ہیں۔ جاپان میں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے۔ ریاست کا سربراہ جاپان کا بادشاہ ہے۔ جاپان کا رقبہ 3,77,962 مربع کلومیٹر اور آبادی 12,70,00,000 سے زائد ہے۔ جاپان رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا 63واں اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 11واں بڑا ملک ہے۔ جاپان کے کل رقبہ کا 12% زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے 68% رقبے پر جنگلات ہیں۔ جاپان کی تقریباً 92% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ جاپان کی سرکاری زبان جاپانیز ہے۔ جاپان میں بدھ مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے۔ جاپان کے تقریباً 40% لوگ بدھ مذہب کے پیروکار ہیں۔ جاپان کی کرنسی کو ین کہا جاتا ہے، جو تقریباً پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ جاپان کو روایتی طور پر 8 علاقہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری اور انتظامی لحاظ سے جاپان 47 صوبوں پر مشتمل ہے۔ جاپان نے 1941 میں پرل ہاربر میں امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا، جس سے امریکہ کے 2000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔ جاپان دوسری جنگ عظیم میں اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا جب امریکہ نے اس کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر ان شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں ہی معذور ہوئے۔ مگر اس تباہی سے ایک ایسی عالیشان اور باہمت قوم نے جنم لیا جس نے اپنی ترقی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس وقت جاپان سائنس و ٹیکنالوجی میں صف اول کے ممالک میں شمار ہوتا ہے، مگر یہاں کے لوگ اب بھی صدیوں پرانی اپنی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جاپان میں ہر شے ریاضی کے اصولوں کے مطابق انتظامی تقسیم کی گئی ہے۔ جاپان کے لوگ وقت کے بہت پابند ہیں اور یہ وقت بالکل ضائع نہیں کرتے۔ جاپانی قوم کو گھڑی سے چلنے والی قوم بھی کہا جا سکتا ہے۔ جاپان اپنی الیکٹرونکس مصنوعات، گاڑیوں اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے۔ اس وقت ٹوکیو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ٹوکیو کا شمار دنیا کے 3 بڑے کاروباری مراکز میں کیا جاتا ہے، جبکہ ٹوکیو شہر کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ ٹوکیو شہر میں کئی خوبصورت عمارتیں، عبادت گاہیں، میوزیم، مینار اور بہت کچھ ہے۔ ٹوکیو میں واقع اسکائی ٹری اس وقت پوری دنیا کا بلند ترین مینار ہے۔ جاپان کی سڑکیں، عمارتیں صاف ستھری اور ہریالی سے بھرپور ہیں۔ جاپان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ کھانے پینے سے لے کر خریداری تک ہر شے مہنگی ہے، اس لیے یہاں سیاح بہت سوچ سمجھ کر خریداری کرتے ہیں۔ جاپان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت ہی اچھا ہے۔ جاپان کا ایک اور مشہور شہر کیوٹو ہے۔ تاریخی طور پر بے حد اہمیت کے حامل اس شہر کی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ اس شہر میں ایک مخصوص اونچائی سے زیادہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی اور چند مخصوص رنگوں کے علاوہ دیواروں پر دیگر رنگوں کا استعمال ممنوع ہے۔ جاپان کا قومی کھیل سومو کشتی ہے۔ اس کے علاوہ بیس بال، سوکر، ٹینس، گولف، جوڈو اور کراٹے زیادہ کھیلے جانے والے کھیل ہیں۔ اس ملک کے متعلق مزید کئی ایسی معلومات ہیں جنہیں جان کر آپ مزید حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ جاپان میں رات کے وقت سڑک پر ڈانس کرنا جرم ہے، جس کا بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ جاپان میں ہر سال 1500 سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔
जापान के लोगों की उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र तकरीबन 84 साल होती है। इस वक्त भी जापान में तकरीबन 50,000 से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। जापान में शरह पैदाइश बहुत कम है। दुनिया में कम शरह पैदाइश वाले ममालिक में जापान दूसरे नंबर पर है। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जापान में है जो 1400 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। ये कंपनी 578 से 2006 तक कायम रही। जापान तकरीबन 6800 छोटे बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। आपने तरबूज हमेशा गोल शक्ल में देखा होगा, लेकिन जापान के किसान मुरब्बा शक्ल का तरबूज उगाते हैं ताकि इसको स्टोर करने में आसानी रहे। जापान का रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा है और ये बात मशहूर है कि जापान की ट्रेनें वक्त की पाबंद हैं। जापान की कोई भी ट्रेन 18 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। जापान के लोगों को पालतू जानवर रखने का बहुत शौक है। इस वजह से वहाँ पालतू जानवरों की तादाद बच्चों से ज्यादा है। टाइटैनिक जहाज में बचने वाले लोगों में से एक का ताल्लुक जापान से था, लेकिन इसे डरपोक करार देकर जापान से निकाल दिया गया। जापान में लोगों को नहाते हुए अपना मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है, जिसकी वजह से जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं। जापान में अगर काली बिल्ली रास्ता काटे तो इसको अच्छा शगुन समझा जाता है। जापान में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई नाम नहीं है। जापान में गलती मांगने के 20 से ज्यादा तरीके हैं। जापान में टॉयलेट पेपर से ज्यादा पेपर कामक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जापान के होटल्स में वेटर को टिप देना बहुत बुरा समझा जाता है। जापान में मौत की एक बड़ी वजह खुदकुशी भी है। जापान में हद से ज्यादा काम की वजह से होने वाली अमवात की शरह भी काफी ज्यादा है। जापान में 55 लाख से जायद वेंडिंग मशीनें हैं। जापान और रूस के दरमियान दूसरी जंग अजीम के बाद से कुरिल जज़ायर पर तनाज़ा चल रहा है जो जापान और रूस के दरमियान वाक़या है। जापान में एक 16 मंजिला इमारत जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है, इसके दरमियान में से हाईवे गुजरती है। जापान के एक जजीरे का नाम रैबिट आइसलैंड है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा तादाद में खरगोश पाए जाते हैं। जापान के बाद जापानी लोगों की सबसे ज्यादा आबादी ब्राजील में है। बाकी ममालिक के बरअक्स चीन, अमेरिका और जापान में अब भी मौत की सजा दी जाती है। जापान में फांटा के 70 से ज्यादा फ्लेवर हैं। जापान भी इन 4 ममालिक में शामिल है जो किसी भी यूरोपीय मुल्क के ज़ेरे कब्जा नहीं रहे। जापान में सजाए मौत के कैदियों को इनकी सजाए मौत की तारीख नहीं बताई जाती। वो हर रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज इनका आखिरी दिन होगा। जापान का डायलिंग कोड +81 है और जापान की इंटरनेट डोमेन .jp है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।